اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود پاک دو جہانوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا عنوان توحید اور شرک کے بارے میں ہے۔ شرک کرنے والوں کی عقل فوت ہو چکی ہے، وہ کیسے میں آپ کو بیان کر کے بتاتا ہوں، تو عقل کی دلیل مانگ کے اس کا فیصلہ کر لینا۔ کیا کہتی ہیں یہ شرک کرنے والے کہ اللہ بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ اچھا، اللہ نعوذ باللہ استغفار بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ نہیں سن رہا، تو وہ تمہارے پیر بابے ڈائریکٹ سن رہے ہیں جن کو منو من مٹی کے نیچے اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو، جن کو غسل تم نے دیا، جن کو کپڑے تم نے پہنائے، جن کی پاکی پلیتی تم نے صاف کی، جن کے مرنے کے بعد ان کی بیویاں بیوہ ان کے بچے یتیم ہو گئے، جو خود کو موت سے نہ روک سکے، جن پہ موت آ کے رہی، اللہ کا فضل ان پہ آ چکا، اللہ کا حکم ان پہ آ چکا، اور آج وہ قبروں کے نیچے منو من مٹی کے نیچے دفن ہے۔ ان کی قبروں میں کھڈے نکالو، پائپ لگاؤ اور پائپ کے ذریعے ان سے باتیں کرو، شاید تمہارا وسیلہ بابوں تک بن جائے اور تمہاری باتیں ان سے اللہ تک پہنچ جائیں۔ ان کی عقلیں فوت ہو چکی ہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کی رحمت اس کے بندے کے شارک سے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ لوگ میرے اللہ پہ الزام لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سنیں جی، کہتے ہیں کہ آج بابا جی کا عرس ہے، اگر بابا جی نے ہماری جولی نہ پڑھی تو لوگ ہمیں تانے دیں گے۔ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ امواتن، یہ لوگ مردے ہیں، غیر احیان، یہ زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو نہیں پتا کہ جو لوگ کب اٹھائے جائیں گے، تو مریدوں کا حال یہ کیسے بتائیں گے؟ وما یشعرون ایان یبعثون، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عقل والوں کے لیے قرآن کی یہ ایک آیت کی دلیل ہی کافی ہے کہ ان کو تو خود نہیں پتا یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا اللہ کون ہے؟ وہ اللہ، الہکم الہ واحد، وہ اللہ ایک ہے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ منو من مٹی کے نیچے نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ عرش عظیم پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت اللہ کی شان بیان کر رہی ہے، اور الرحمن علی العرش استویٰ، تمہارا رب عرش پہ ہے۔ لیکن اے انسانوں کی جماعت، جب تم سوئے ہوتے ہو تو اللہ اپنے عرش سے پہلے سماء پہ آ کے کہتا ہے میرے بندے مانگ، کیا مانگنا ہے؟ تب تمہیں یاد نہیں آتی، تب تم نہیں مانگتے۔ جب صبح فجر کی نماز میں یہ واضح لکھتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے اچھی نماز ہے، تب تو سویا ہوتا ہے مزے کی نیند میں، اور جب اٹھ جاتا ہے تو اس اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے جس نے تجھے نیند دی، اور نیند موت ہے، اور موت کے بعد اس نے تجھے دوبارہ زندگی دی۔ اس اللہ پہ تو الزام لگاتا ہے۔ شرم کر، اللہ سے توبہ کر، اس وقت سے پہلے کہ تجھے موت آ جائے اور تیرا بھی وہی حال ہو جو تیرے بابے کا حال ہوا ہے۔ اے ابن آدم، تیرے رب کا تیرے پہ کرم ہے کہ تو اس کو پکار، وہ تیری پکار سننے والا ہے۔ تو اس سے مانگ، وہ تجھے دینے والا ہے۔ اگر تجھ سے نہ مانگے تو وہ تجھ سے ناراض ہوتا ہے۔ مجھے بتا، آج جا کسی چودھری کے در پہ، جا کسی بابے فقیر کے در پہ، تجھے ایک دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن، 1 سال کھلائے گا زیادہ سے زیادہ۔ آخر کار وہ بھی تجھ سے تنگ ہو کے سوال کرے گا، جا میری جان چھوڑ دے۔ ادھر تیرا رب، اگر تو اس سے نہ مانگے تو وہ تجھ سے ناراض۔ ایسے رحمان کو چھوڑ کے تو ان بابوں کے پنگوں میں پڑتا ہے جن کو اپنی پاکی پلیتی کا پتہ نہیں، جن کو اپنے غسل کا پتہ نہیں، جن کی پوری زندگی خرابیوں میں،
بدعت میں، زنا میں گزر چکی ہو، ان کو تو اپنا کار ساز مانتا ہے۔ آپ لوگوں کو اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کے ذریعے کہ اے میرے نبی میں تمام گناہ معاف کر دوں گا سوائے ایک گناہ کے، وہ گناہ اللہ سے شرک ہے۔ اے میرے بھائیو، اپنی صلاح کر لو اس موت سے پہلے، اللہ سے شرک مت کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔